بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عارف حسین آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس کو تمام مہینوں کا بہار بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلام کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا تمام مسلمانوں کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے اور تمام مسلمان اس مہینے کو عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئی ہیں، جن میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول اور رہنما بن کر آئے، لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ تو اس خوشی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا مہینہ بڑے احترام سے اور بڑے شوق سے، بڑی عقیدت سے مناتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینوں میں مسجدوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی گلیوں کو اور دوسرے جو ہمارے عبادت خانے ہیں ان کو صرف ایک دن کے لیے سجانا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے، جن پر توجہ دینا بہت لازمی ہے۔ ہم اصل امتی تب کہلائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ اس دنیا کو خلق نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنے سے نہیں کرتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی بات کہی ہے وہ صرف ہمیں ڈیمانڈ کر کے نہیں کہی، بلکہ اس نے پہلے پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا اور ہمیں سمجھایا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹوں سے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ بڑوں کی تو بات کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹوں کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کی نصیحتیں کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اپنے والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا ہم رسپیکٹ کریں، تاکہ آنے والے ٹائم ہمارے چھوٹے ہماری رسپیکٹ کر سکیں۔ اس زمانے میں جو ٹائم ہمارے لیے کم ہوتا آ رہا ہے، ہم اپنے اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اپنے علاوہ ہماری کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو بھی ہمیں فلفل کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہم اس سے ناواقف ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے ہمسایوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق وغیرہ کو پورا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیمات ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا بہت زیادہ ہے۔ ہم سال میں ایک دفعہ 12 ربیع الاول میں یا 17 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس کے بعد سال بھر ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، آپس میں کس طرح رہنے کو کہا اور ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لہٰذا ان سے زیادہ افضل، ان سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ بحیثیت انسان ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، بلکہ ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کریں۔ پھر وہی بات رسول نے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ان 5 انگلیوں کو اپنی ہی غلطیوں کو گننے میں اگر لگائے تو اس کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ بھائی وہ کسی اور کی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرے یا کسی اور کی غلطیوں کے اوپر نظر دوڑانے کی، کسی دوسرے کی غلطیوں کے اوپر انگلی ڈالنے کی کوشش کرے گا۔
مومن اور رسول کے امتی کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی غلطیاں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوسروں کی نصیحت کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس بندے پر فرض ہوتا ہے جو خود ٹھیک ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کوئی صحابی آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا کھجور زیادہ کھاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی نصیحت مجھے بتائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے پاس کل آ جائیں۔ وہ بندہ چلا گیا، اگلے دن پھر آ گیا، پھر اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس طرح سمجھائیں کہ بیٹا کھجور کھانے سے آپ کو نقصان ہوگا۔ تو پھر یہی اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہی کل بھی مجھے بتا سکتے تھے، لیکن ایک دن ٹالنے کی وجہ کیا تھی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، کل میں نے خود کھجور کھایا تھا، اسی لیے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ جو کام میں خود کروں، ایسے کام سے میں دوسرے لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا کے چھوڑا، یہ ہمیں دکھایا ہے کہ بھائی، انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہوتا ہے، پھر دوسروں کو سمجھانا ہوتا ہے، تاکہ اس نصیحت کی، اس ایڈوائس کی، اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اہل بیت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پھر کبھی کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان عارف حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔